أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. اللہ تعالیٰ ضرور جانے گا یا ضرور جاننا چاہے گا ان لوگوں کے بارے میں جو ایماندار ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں جو منافق ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو اس میں ہم اس بات کا نکھیڑ کرتے ہیں، امتیاز کرتے ہیں کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع تھا جس پہ منافق اور مسلمان جو تھے ان کا نکھیڑ ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی بڑا سخت یہ اس بات کا امتیاز ہو گیا، فرق ہو گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اب یہ بات ہے کہ بعض اوقات اس بات کا بڑا دھوکہ لگتا ہے، یہ جو ہے نا ہے بڑا نازک مسئلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بشارتیں ہیں حضرت عمر کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرما دینا اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن اس کے باوجود اتنا احتیاط کا عالم تھا اور اس معاملے میں اتنے وہ حساس تھے صحابہ کرام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے یہ بات پوچھی اپنی وفات سے پہلے کہ تم کو منافقوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپسی کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ تم سیدھا جو راستہ ہے نا ہموار راستہ اس سے چلے جاؤ، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزرے۔ اب اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محافظ موجود تھے، اور ان محافظوں میں حضرت حذیفہ بھی موجود تھے۔
گھاٹی سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے پیچھے سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اور دوسرے جو صاحب تھے انہیں یہ بات کہی کہ ان کو دفع کرو، ان کا تعاقب کرو. چنانچہ حضرت حذیفہ جو تھے وہ اپنے ساتھی کو لے کے انہوں نے تعاقب کیا اور وہ بھاگ گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے نا وہ ہے منافق. حضرت حذیفہ کو پتا تھا کہ وہ کون کون سے آدمی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے یہ بات پوچھی. کہتے تھے حضرت حذیفہ سے کہ حذیفہ تم مجھے یہ بتاؤ، نام تو میں نہیں پوچھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نام بتانا نہ کسی کو، لیکن یہ پوچھا حضرت عمر نے کہ یہ بتاؤ کہ میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے. اور پھر جس آدمی کے نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے، اس نماز جنازہ میں صحابہ شریک نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھ لیتے تھے کہ حضرت حذیفہ کو چونکہ پتہ ہے منافق کون ہے لہذا ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نازک اس اعتبار سے بہت ہے کہ لوگوں کو یہ بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ یہ ہیں تو کلمہ گو ہی نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمے کا ان کو فائدہ تو دینا چاہیے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا انہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں عذاب کا ذکر کیا ہے نا، کافروں کے عذاب کیا، خاص طور پہ سورہ احزاب میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے پہلے منافقوں کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. اللہ عذاب دے گا پہلے منافقوں کو اور پھر مشرکوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق جو ہے نا یہ شرک سے بھی اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. پھر درکل اسفل فرما کہ یہ سب سے جو نچلا درجہ ہے، سب سے زیادہ سخت ترین درجہ جہنم کا، اس میں منافقوں کو رکھا جائے گا. اس لیے اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اس معاملے میں اپنا ایمان بڑا پکا رکھیں، یہ ایمان کی کسوٹی ہے ایک طرح سے. یہ جو اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں، اس میں انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ انسان اپنے ایمان کو کہاں تک محفوظ رکھتا ہے، کہاں تک پکا رہتا ہے اپنے ایمان پہ. اس لیے ایک تو خیر یہ بڑی واضح آیت ہے سورہ احزاب کی کہ مشرکوں سے پہلے اللہ نے منافقوں کا نام لے لیا کہ منافقوں کو بھی عذاب دوں گا اور اس کے بعد مشرکوں کو بھی دوں گا. لیکن اس کے علاوہ بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان مرتا ہے تو کافر کا اور مسلمان کا معاملہ بڑا سیدھا سا ہے. مسلمان یا مومن آدمی جو ہے وہ سوالوں کے جواب بڑے واضح دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے. کافر کا معاملہ بھی بڑا واضح ہے. کافر صاف کہہ دیتا ہے ہاں اللہ ادری، مجھے نہیں پتا میرا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کون سا ہے، مجھے نہیں پتا میرا رسول کون سا ہے. کافر کا معاملہ بھی واضح ہے، مسلمان کا معاملہ بھی واضح ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہے، منافق وہ قبر میں بھی اسی طرح منافقانہ چالاکی کرنا چاہتا ہے. جب پوچھتے ہیں کافر کہ تمہارا اللہ کون سا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے اقول ما یقول الناس، میں وہی بات کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کہتے تھے. مطلب یہ کہ وہاں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار جو ہے مومنوں میں ہو جائے کسی طرح سے. دوسرے سوال کے جواب میں بھی کہ تمہارا دین کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ پھر یہی جواب دیتا ہے. نکھیڑ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. ایمان کا معاملہ جو ہے نا اس کو بڑا کھڑا رکھے. اعمال کا معاملہ جو ہے نا اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، چاہے تو معافتہ کر لے، چاہے کم سزا دے، زیادہ سزا دے. ایمان کا معاملہ کھڑا رکھے. جہاں کہیں بھی ذرا سی بات اللہ کے رسول کی بات کے خلاف نظر آئے وہاں سے بری ہو جائے، اپنے آپ کو بری کر لیں. رب کے بارے میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تمہارا رسول کون سا تھا،
وہ پھر یہی کہے گا اقول ما یقول الناس، میں بس وہی کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کہتے تھے. تمہارا دین کون سا ہے؟ میں وہی کہتا ہوں جو دوسرے لوگ کہتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا، اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ بہرا اور اندھا فرشتہ مسلط کرتے ہیں اس پہ، منافق آدمی پہ بہرا اور اندھا فرشتہ. حالانکہ فرشتے کی طاقت جو ہے نا، اندھا اور بہرا ہونے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندھا اور بہرا ہونے کا مطلب یہ ہے نہ اس کی وہ چیخ و پکار سکتا ہے، سنتا ہے، نہ اس کی آہوازاری سنتا ہے، کچھ نہیں سنتا. وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے بس وہ کرتا ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ فرشتہ جو ہے دو کانوں کے درمیان جو جگہ ہے اس پہ گرز مارتا ہے، لوہے کے ہتھوڑے مارتا ہے اس پہ. اور وہ ہتھوڑا بھی ایسا ہے کہ ایک ہتھوڑا اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ معاملہ جو ہے نا ایمان کا، یہ جو صحابہ کرام نے اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتیں اور مشکلات برداشت کی، وہ کس لیے کی؟ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میں بھی اس بات کا امتیاز کر دیا ہے، بتا دیا ہمیں قیامت کے دن بھی منافقوں کا معاملہ کیسا ہوگا، مومنوں کا معاملہ کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو حکم دیا جائے گا کہ پوس راہ سے گزرو. یہ جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں نا، قرآن مجید نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے اس کی. اور وہ بڑے کٹھن مراحل ہیں. یہاں دنیا میں تھوڑا سا آرام حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی مراعات اور مفادات حاصل کرنے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا بڑی بدنصیبی اور بڑی بدقسمتی ہے. آنے والے جو مراحل ہیں نا اس زندگی کے بعد کے، بڑے کٹھن مراحل. قبر کا مرحلہ بہت ہی کٹھن ہے. اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریکی کر دی جائے گی. حضرت سعید کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی ہے کہ پرسرات جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اس کو، اور تاریکی کر کے لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس سے گزرو. کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ ہاں جی بڑی مخلوق ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کون گزرا کون نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ہر بندے کو، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو صراط سے گزرنا نہ پڑے. وہ حضرت مجھے اس کا نام نکل گیا ہے، وہ روتے تھے اس بات سے کہ صحابی تھے، اور صحابی بھی ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کچھ لوگ کھڑے تھے دروازے پہ، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ آدمی دروازے پہ بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خاص طور پہ فرمایا کہ اندر آ کے بیٹھو. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسجد کے باہر بیٹھو، اندر آ کے بیٹھو. اتنے وہ اطاعت گزار تھے اور سنت کے اتباع کرنے والے تھے. وہ روتے تھے اس بات سے، گھر میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا وجہ ہے. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا پل راہ سے گزرنا ہو، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں پل راہ سے گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے انسان گزرے گا اپنے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ. ایمان جو ہے نا یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، جس کو اللہ نے نصیب کیا ہے نا خالص ایمان، بڑی قیمتی چیز ہے. فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے میں اس راہ سے گزر جائیں گے. بعض لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، جس طرح بادل بنا ہوتا ہے اور بجلی چمکتی ہے لمحہ بھر کے لیے، اس طرح بجلی کی چمک کی طرح گزریں گے. بعض ہوا کی طرح گزریں گے، بعض بادل کی تیزی سے گزریں گے، بعض اونٹ کی تیزی سے گزریں گے، بعض پیدل عبور کریں گے پرسرات کو. اور فرمایا کہ بعض ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے وہ آدمی ہوگا. فرمایا کہ
آگ کی لپٹ کبھی ادھر سے لے گی اس کو، کبھی ادھر سے لے گی، کبھی وہ لٹکے گا، کبھی پھر اوپر آ جائے گا، اور ایسے گرتا پڑتا پل صراط عبور کرے گا، اور عبور کرنے کے بعد کہے گا یا اللہ تیرا اتنا شکر ہے، تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے جو مجھ پہ احسان کیا ہے اتنا احسان کسی پہ نہیں کیا۔ بڑا کٹھن کام ہے اور بڑے کٹھن مراحل ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ ان کی رہنمائی کرے گا پل صراط پہ، اور وہ پل صراط کو عبور کریں گے اپنے نور کی روشنی میں۔ نیک اعمال کرنے والے اور ایمان لانے والے، خالص ایمان اور نیک اعمال۔ فرمایا کہ سب سے جو کمتر ہوگا نا نور، وہ ہوگا جس طرح پاؤں کا انگوٹھا ہے، انگوٹھے کا ناخن ہے، اتنا نور ہوگا اس کا۔ جو ایماندار ہوں گے وہ تو سارے گزر جائیں گے۔ منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق کو بھی نور دیا جائے گا، مومنوں کو بھی ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا، منافقوں کو بھی ان کے نور کے مطابق اعمال دیا جائے گا جب عبور کرنا ہوگا۔ لیکن مومنوں کا نور ان کے عبور کرنے تک قائم رہے گا، اور پل صراط عبور کرتے ہوئے مومن لوگ یہ دعا کرتے رہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمارا نور قائم رکھنا تاکہ ہم پل صراط عبور کر لیں۔ پل صراط عبور کرنے تک مومنوں کا جو نور ہے وہ قائم رہے گا۔ لیکن فرمایا کہ منافقوں کو بھی نور دیا جائے گا، کیونکہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لہذا مومنوں کے ساتھ ان کو بھی نور دیا جائے گا۔ لیکن ان کا نور جو ہے کسی کا پاؤں رفتے ہی ختم ہو جائے گا، کسی کا چند قدم چلنے کے بعد ختم ہوگا، کسی کا آدھے راستے میں ختم ہوگا، کسی کا آدھے راستے سے زیادہ میں۔ جیسے جیسے نفاق ہے نا دلوں میں، ویسا ویسا معاملہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ منافق مومن اور منافق مرد عورتیں یہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، ہماری ذرا مدد کرو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جواب دیں گے کہ نور یہ یہاں سے نہیں ملتا، یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، واپس پلٹ جاؤ وہاں سے جا کے لاؤ نور۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہے آخرت کا نور کمانے کے لیے، پل صراط سے گزرنے کے لیے، نور تیار کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کمانا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا کمانے کی اجازت تو ہے کہ دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہے، دنیا اتنی کماؤ، اتنی محنت کرو اس کے لیے جتنی یہ زندگی ہے، جیسے یہ زندگی بسر ہو جائے۔ لیکن ڈھیروں ڈھیر دولت اکٹھی کر کے اور بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی مارکیٹیں اور بڑے بڑے فلیٹ بنا کے اور پلاٹ خرید کے پیچھے پارسوں کے لیے رکھ جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اتنا بناؤ جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ بعض والوں کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ہوگا نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہونے لگے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2-2.5 سال کا ہے ان کا دور حکومت، صرف 2.5 سال کا۔ ان 2.5 سالوں میں انہوں نے کہا پلٹ کر دی بالکل حکومت کی۔ خلافت راشدہ کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور حکومت کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جیسے ہی ان کو خلافت ملی، اسی روز ہی مسجد میں آگے تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ جن جن لوگوں کی پراپرٹیاں ہیں نا وہ اپنے کاغذ لے کے آؤ، جن کی زمینیں ہیں اور جن کے گھر بار ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار، جو کچھ بھی ہے اپنے اپنے کاغذ لے کے آؤ، اور ساتھ کینچی لے کے آ گئے اور بیٹھ گیا، دیکھتے رہے۔ اچھا یہ فلاں جو تھا نا امیر، اس نے مجھے یہ منتقل کیا، فلاں امیر نے مجھے الاٹ کیا، فلاں امیر نے زمین دیا ہے، سب کو کاٹ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے رشتہ دار، نے کہا میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرا رشتہ دار اللہ ہے۔
2.5 سالوں میں کاپلٹ کر دی خلافت جو تھی نا، جتنے بھی بگاڑ تھے اور خرابیاں تھی حکومت کی، 2-2.5 سالوں میں ساری کی ساری ختم کر دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نور جو ہے نا، جس نے نور لینا ہے وہ دنیا سے نور تیار کر کے آئے۔ جب فوت ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اپنی اولاد کو بھی کچھ دے جاؤ، اولاد کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ امیر المومنین فرمانے لگے کہ اگر تو میری اولاد نیک ہوگی اور متقی ہوگی تو پھر اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ اللہ کے باغی اور سرکش ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، تو پھر میں ان کے نام پراپرٹی لگا کے اپنے ذمہ گناہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ خود بھوگتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا معاملہ، یہ اولاد والا معاملہ انسان کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کی قسمت لکھا دے گا، لیکن انسان کو اپنا دامن صاف کرنا چاہیے۔ بعد میں کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ جو کچھ ہم نے خود اس دنیا میں کر لیا، بس وہی ہماری قسمت تھا، وہی ہمارے اعمال۔ فرمایا کہ اور آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی مومنوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان۔ باطنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ، ایک طرف اس کے رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، یہ ہے وہ بات جو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ منافق مومنوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے والا کلمہ پڑھتے تھے، تمہارا والا قرآن پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ تھے ہم۔ قالوا بلا، مومن جواب دیں گے کہ ہاں باقی تم ہمارے ساتھ تھے۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، کہ ہاں ٹھیک ہے تم واقعی ہمارے ساتھ تھے، لیکن دنیا کا لالچ اور دنیا کا طمع اور دنیا کے مفادات، دنیا کے مراعات، وہ ان کو تم نے مقدم سمجھا، ان کو تم نے ترجیح دی۔ جب کبھی تم نے یہ دیکھا کہ کافروں کے ہاں زیادہ رائٹس ملتے ہیں، زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں، زیادہ آرام ملتا ہے، زیادہ فیسلٹی ملتی ہیں، فوراً بھاگ کے چلے گئے وہاں پہ، ایمان کی پرواہ نہیں کی۔ وہاں ہمارا ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا، ایمان جاتا جائے لیکن دنیا ملنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا معاملہ دنیا کا، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آخر میں فرمایا کہ غرکم باللہ الغرور، جو شیطان ہے اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کے معاملے میں۔ بہت دھوکہ کھاتا ہے انسان اس دنیا سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ فتنے جو آتے ہیں نا تمہارے سامنے، اور جو مصائب اور آلام آتے ہیں، ان میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان مصائب اور آلام میں اور ان آزمائشوں میں، ان فتنوں میں کون ہے جو اپنے دین پہ، ایمان پہ قائم رہتا ہے۔ ایمان ہی ایک پونجی ہے انسان کے لیے، نجات کے لیے۔ ایمان کے علاوہ سمجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہے؟ اعمال جو ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح کے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، لیکن ایمان اگر ہے تو انشاءاللہ نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو مصائب اور آلام مکہ میں مسلمانوں پہ آئے، ان میں سے بعض لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن وہ یا تو ایمان لا کے واپس پلٹ گیا یا ایمان لانے کی جرت نہیں کر سکے کہ بھئی یہ مصیبتیں اور تکلیفیں مصیبتیں ہمارے اوپر بھی آ جائیں گی، یہ آزمائشیں ہمارے اوپر بھی آئیں گی۔ ڈر گئے مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کافروں کی ایک چال یہ تھی، ان میں سے بعض کے نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں کہ مکہ میں بعض جو قریشی سردار تھے، وہ کمزور ایمان والے مسلمان جو تھے ان کے پاس آگے بیٹھتے اور انہیں کہتے کہ جو پرانا دین ہے نا ہمارا آبائی دین، وہ اچھا ہے، یہ دین تم چھوڑ دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ گناہ کی بات ہے تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ ہم اپنے ساتھ لے لیں گے، قیامت کے دن گناہوں کی فکر نہ کرو، تمہاری جگہ عذاب جو ہے وہ ہم لے لیں گے۔ یہ ایک عیاری اور چالاکی تھی، جس طرح دوسرے بہت سی
चालाकियां अल्लाह ताला ने बताई ना, काफिर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने और मुख्तलिफ चालाकियां करते थे कि हाँ दिन के वक्त ईमान ले आओ, रात को काफिर हो जाओ, रात को ईमान लाओ, दिन को काफिर हो जाओ, ताकि इनको शक में मुब्तला कर दिया जाए कि पता नहीं वो जो पहले मुसलमान हुए थे फिर पलट आए हैं। तो इसका मतलब कोई बात ऐसी है ना जिसकी वजह से वो पलट आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से बाज़ कुरैशी सरदार ऐसे हैं जो आके मुसलमानों को ये चकमा देते हैं, इस तरह से गुमराह करते हैं कि तुम ईमान से पलट आओ, अपने आबाई दीन में चले जाओ, और तुम्हारा जो गुनाह है ना वो क़यामत के दिन हम अपने सर ले लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, और काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं इत्तबिऊ सबीलना, हमारा तरीका या हमारा दीन इख्तियार कर लो, वल नहमिल खतायाकुम, हम तुम्हारे गुनाह क़यामत के दिन उठा लेंगे, वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि आगाह रहो, ये यकीन रखो कि क़यामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि जैसे जहन्नम को देखेंगे तो हर आदमी ये चाहेगा कि मैं अपने गुनाह किसी दूसरे के साथ डाल के खुद की तरह बच सकूं। दूसरा कोई नहीं कहेगा कि या अल्लाह मैंने इसको कहा था कि तुम भी चोरी करो, मैं भी चोरी करता हूं, दोनों मिल के चोरी करते हैं, तो या अल्लाह इसने कहा था मेरा गुनाह तो इस पे डाल दे। ऐसे नहीं होगा। जिसने चोरी करने की दावत दी है ना, वो खुद अल्लाह के रसूल ने भी ये बात इरशाद फरमाई, जो आदमी किसी को बुराई की दावत देगा वो क़यामत के दिन अपना अज़ाब भी झेलेगा, और जिसको अपने साथ मिलाया था कि तुम भी मेरे साथ आके बुरा काम करो, या जो उसके साथ मिल गया उसको भी अज़ाब मिलेगा, दोनों को अज़ाब मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक छूट जाए और दूसरा पकड़ा जाए कि इसने तो गुमराह किया था लिहाजा मैं गुमराह हुआ, लिहाजा मुझे ना कुछ कहा जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। कोई भी छूटेगा नहीं, बल्कि वहां पे हर कोई कोशिश करेगा या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मुझे दीन की तालीम नहीं दिलाई, मेरा गुनाह नहीं गुनाह इसका, या अल्लाह इसको पकड़े। ये मेरी माँ है, इसने मुझे नहीं बुराइयों से नहीं रोका, इसने गुनाहों से नहीं रोका, इसने मुझे मस्जिद का या मदरसे का रास्ता नहीं दिखाया, या अल्लाह इसको पकड़ा, मुझे छोड़ दे। वहां तो आदमी ये कोशिश करेगा कि किस तरह मेरी जान छूटे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इंसान चाहेगा युद्दुल मुजरिमु लो यफ्तदी मिन रावी बेबनी व साहिबतिही व अखी, मेरे बेटे को पकड़ लो मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी को पकड़ लो मुझे छोड़ दो, व फसीलत हिल्लती तो भी, और जो मेरी सारी पार्टी है, मेरी जमात है, मेरा कबीला है, मेरा कुंबा है, उसको पकड़ लो मुझे छोड़ दो। व मन फिल अर्द जमीया, अच्छा खानदान को भी नहीं पकड़ते तो मेरे अलावा जितनी भी मखलूक है या अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, बस मुझे छोड़। क़यामत के दिन तो ये हाल होगा। कोई नहीं चाहेगा कि मामूली सा किसी का गुनाह अपने सर ले ले। और सूरह अहज़ाब में ही अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो गुमराह लोगों के पीछे उनकी बातों में आके गुमराह हो जाएंगे, अपना ईमान छोड़ बैठेंगे, अपने दीन से फिसल जाएंगे, क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फाज़ल्लूना सबीला, या अल्लाह ये जो हमारे लीडर हैं ना, हमने तो इनकी बात मानी थी, इनके पीछे चले थे हम, इन्होंने हमें गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वल अनहुम लानन कबीरा, या अल्लाह इनको दोहरा अज़ाब दे, हमारा अज़ाब भी दे और इनका अपना अज़ाब भी दे। वहां तो ये होगा कि इंसान अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने पीर को, अपने लीडर को, जिसके पीछे आज लोग मरते फिरते हैं ना, और झगड़े करके लोगों से तो गोलियां खाते हैं और गोलियां मारते हैं दूसरों को, जान ले लेते हैं दूसरों की, जिनके पीछे लग के क़यामत के दिन कहेंगे कि या अल्लाह ये जो लीडर हैं इनको पकड़, या अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह किया था, ये जो मेरा पीर है, जो मेरा मौलवी है, इसने मेरा बेड़ा गर्क किया था, या अल्लाह इसको दोहरा अज़ाब दे। अल्लाह ताला ने
دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگ یہ کہیں گے نا یا اللہ دوہرا عذاب دے، اللہ کہیں گے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے ان کی اپنی گمراہی کا اور گمراہ کرنے کا، دوہرا عذاب تو ہوگا ان کو، لیکن تمہیں عذاب ہوگا گمراہ ہونے کا، تم گمراہ کیوں ہوئے؟ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی۔ یہ ایمان کا معاملہ جو ہے نا کسی پہ نہ چھوڑیں، کسی مولوی پہ نہ چھوڑیں، کسی مرشد پہ نہ چھوڑیں، کسی لیڈر پہ نہ چھوڑیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ خود اپنی عقل سے اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کی پیروی کریں، اس کی اتباع کریں۔ قطعاً کسی امام کی بات نہ مانیں، قطعاً کسی مولوی یا مرشد کی بات نہ مانیں، کسی لیڈر کی۔ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے جو حکومت ہے وہ جو قوانین بنا رہی ہے، عالی قوانین وغیرہ جو ہیں، ایک بیوی سے کے بعد نکاح کے لیے دوسری بیوی پہلی سے اجازت لینی پڑے گی، بالکل گناہ ہے۔ 18 سال کی عمر کا جو قانون بنا ہے بالکل سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن بچیوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، اگر ان کو طلاق دے دی جائے تو ان کی عدت کتنی ہے وہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، جس کا مطلب یہ ہے حیض آنے سے پہلے بھی جو نابالغ ہونے کی عمر ہے اس میں بھی نکاح جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پابندی لگا دی ہے حکومت نے، انشاءاللہ اللہ بیڑا غرق کرے گا ان لوگوں کا جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے نا، اللہ عذاب دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ دی ہے اللہ اس کا عمل نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا ہم نے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہاں یہ بیوی اگر اجازت نہ دے تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو بلائے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، جو عورت نہیں آتی جب تک وہ ساری رات اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو عورت انکار کر دے نا مرد سے، ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں یہ ہے کہ اگر عورت کو مرد بلائے اور اس کو زبردستی کرے اس کے ساتھ تو اس پہ جبر کا مقدمہ بنے گا، تشدد کا مقدمہ بنے گا اور اس کو جیل میں بھیجا جائے گا۔ یہ قانون، یہ سارے باتیں جو ہے نا یہ ساری کافروں کو خوش کرنے والی ہیں، اور ان کا جو ہے نا عذاب دنیا میں بھی یہ جو وبال آتے ہیں نا، اور ہر سال دیکھتے ہیں تباہی آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تباہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا کے عذاب، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی بیماریاں، یہ میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ لوگ عقل سے کام لیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ ہم قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ قطعاً نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر جب بھڑکتی آگ ہوگی اپنے سامنے اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم لائی جائے گی تو جو اولو العزم اور اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ساتھ عبور کیا جائے گا تو صرف ایک میں ہوں گا جو میں کہوں گا امتی امتی امتی، باقی جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، مقرب پیغمبر بھی، وہ بھی یہ کہیں گے سلم ربی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ قوموں کی کوئی بات نہیں کرے گا، امتوں کی کوئی بات نہیں کرے گا، صرف اپنی ذات کی بات کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یہاں سے بچا لے۔ تو وہاں کون کہے گا کہ اچھا فلاں کے گناہ جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیں۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کسی کو اگر کوئی غلط آپ نے مسئلہ بتا دیا، آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس طرح کا معاملہ اور ماحول ہو گیا ہے نا کہ ہر جو چھوٹا بڑا ہے وہ واجب سمجھتا ہے کہ مسئلے بتائے، اور مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے نشانی، گمراہ لوگ جو ہے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا۔ اور جتنے آدمی گمراہ ہوں گے نا کسی کے فتوے سے، ان سب کا گناہ اس پہ مفتی پہ ڈالا جائے گا۔
غلط مسئلہ کسی کو بتانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جتنے اس مسئلے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، خواہ کوئی مرشد بتاتا ہے، کوئی مولوی بتاتا ہے، مفتی بتاتا ہے، عالم بتاتا ہے، امام جو بھی بتاتا ہے، وہ گمراہ اگر کسی کو کر دیا، غلط مسئلہ بتا دیا، قرآن حدیث کے خلاف مسئلہ بتا دیا، قیامت کے دن سختی آئے گی اس کی. جتنے بھی گمراہ ہوئے سب کا گناہ اس کے ذمہ. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جو دوسروں کو لالچ دے رہے ہیں گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ بالکل جھوٹے ہیں. کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ کسی دوسرے کے گناہ جو ہے وہ قیامت کے دن خود اٹھا لے. اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی دوسرا کسی کے گناہ نہیں اٹھائے گا. عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو یہودیت تھی اس وقت تک یہ عقیدہ رہا لوگوں کا کہ نجات کے لیے ایمان اور نیک اعمال یہ ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور کچھ دیر بعد بھی یہ عقیدہ رہا عیسائیوں کا کہ نجات کے لیے ایمان اور اعمال صالح یہ ضروری ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو یا جب آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اس کے ایک 100 سال بعد یا 150 سال بعد جو بعض فالوور تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ نام بھی دیا ہے تاریخ میں، پولس نام ہے اس کا، اس نے یہ ایجاد کیا، عقیدہ ایجاد کیا کہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی ان کی غلطی کی وجہ سے ان کا گناہ جو ہے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد پہ آ گیا. جو گناہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا نا، اس گناہ کی سزا یا اس گناہ کا وبال جو ہے ان کی ساری اولاد پہ بھی آ گیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے جو قربانی دی سولی پہ چڑھ کے، انہوں نے آ کے ان سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. لہذا اب جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا، ان کا کلمہ پڑھے گا، اس کے گناہ سارے معاف ہو گیا، اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا. اس کے علاوہ بھی وہ بپتسمہ کی جو رسم ہے اس میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بپتسمہ کر لے گا وہ جو ہے اس کے پاس مبارک یا برکت والا پانی ہوتا ہے، اس پانی میں وہ بچوں کو یا بڑوں کو غوطہ دلاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ دینے کے بعد یہ آدمی گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اب اس کی نجات ہو جائے. لیکن یہ جو عقیدہ ہے قرآن مجید کی ان آیتوں نے اس عقیدے کو بھی باطل قرار دے دیا کہ کوئی کسی کے گناہ نہیں اٹھائے گا، کفارہ نہیں بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بلکہ وہ تو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں نے یہ ایسی بات نہیں کہی ان سے، یہ خود ذمہ دار ہے اس کے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، یا اللہ میں نے تو یہی بات کہی تھی جو تو نے مجھے کہی تھی کہ تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا معبود ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیں. اس لیے ان آیتوں سے ایک تو یہ جو بات ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا عقیدہ اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے ہاں یہ روایت اور رسم ہے، اچھا جی بیعت کر لو حضرت صاحب دی، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، حضرت صاحب لے جائیں گے. بھئی تمہارے جو گناہ ہیں وہ حضرت صاحب کیسے اٹھائیں گے؟ اس کا عذاب حضرت صاحب کو ملے گا. یہ کہنے والے اور اس کو ماننے والے دونوں گمراہ ہیں اور دونوں کو عذاب ہوگا. یہ کہنا کہ بس بیعت کر لو، حضرت صاحب کے پیچھے چلو، جہاں انجن جاتا ہے وہیں ڈبے جاتے ہیں، انجن جائے گا جہنم میں تو ڈبے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ عقیدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے نہ گناہ اٹھائے گا نہ کسی کی نیکیاں کسی کو ملے گی. ہاں البتہ جس نے کسی کو نیکی ہدایت کی ہے اس کو ماننے والے، جس طرح برائی کی ہدایت کرنے والا، برائی کی دعوت دینے والا،
اور اس پہ آمنا کہنے والے، اس برائی پہ چلنے والے، ان کا گناہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینے والا، نیکی کی بات بتانے والا، جتنے اس کے فالوور ہوں گے، اس کو ماننے والے، ان کے نیکی کا ثواب تو ملے گا ان کو۔ لیکن دنیا میں یہ کہنا کہ فلاں کے گناہ کا وبال میں اٹھا لوں گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کر دیا صلیب پہ چڑھ کے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ جو قریشی سردار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ قیامت دن اٹھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ گناہ کا بوجھ ان پہ تو آئے گا، لیکن اس سے تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اگر تم ان کی باتوں میں آ کے اپنے آبائی دین میں، مشرکانہ دین میں آ گئے، تو تمہیں اپنے مشرکانہ دین کی جزا کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان لوگوں سے ضرور سوال کیا جائے گا جو جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ بالکل جھوٹے ہیں، کذاب ہیں یہ، اور ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے یہ باتیں کیوں کہی تھی ان لوگوں کو۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ جو ہے، اس کی دعوت دینے والوں سے بھی اللہ سوال کریں گے کہ تم نے یہ دعوت کیوں دی، یا کیسے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کفارہ ادا کر چکے ہیں ہمارے گناہوں۔ آگے پھر یہ تو ایک ابتدائی خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا میں دیا، اور صحابہ کرام کے جو واقعات تھے ان کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دی ہیں کہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے دعوت دی۔ جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا وہ دنیا میں بھی نجات پا گئے اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے، لیکن جن لوگوں نے جھٹلا دیا انبیاء کو، ایمان نہیں لائے اللہ پہ اور انبیاء پہ، فرمایا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، یہ بڑا ہی دردناک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی 950 سال تک، بہت طویل عرصہ ہے 950 سال، اور یہ مدت جو ہے نا، اس سے جو پہلا نبوت سے پہلے کا زمانہ وہ الگ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ 1000 سال کے لگ بھگ عمر تھی ان کی، 40 سال پہلے تھے، اور 950 سال تک اپنی امت کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ان کی تعلیم اور تدریس کرتے رہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، تو نوح علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالیٰ کو، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ دیکھیں کتنی محنت ہے، یا اللہ میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، 950 سال ہے، دن کو بھی ان کو سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی محنت کی ان پہ، رات کو بھی محنت کی ان پہ، لیلا ونہارا۔ اور فرمایا کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنی میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جتنی بھی ان کو دعوت دی، یا اللہ ان کے دلوں میں میرے خلاف نفرت ہی بڑھتی رہی، دائی کے خلاف جو سمجھانے والے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ دیکھتے ہیں جو صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا ہے مار دیتے ہیں ان کو۔ اور یہی بات ہے کہ اکثر جتنے بھی لوگ ہیں جو فی الواقع کتاب و سنت کی دعوت دینے والے ہیں، وہ لوگوں کی نفرت کا اور لوگوں کے غضب غصے کا نشانہ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جتنے بھی ان کو دعوت دی، جتنا بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، میری سمجھانے کے نتیجے میں
سوائے میرے خلاف نفرت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا، مجھ سے دور بھاگے ہیں یہ۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، فرمایا کہ جب بھی میں نے ان کو اس بات کی دعوت دی کہ تم اللہ کے پاس توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں کہ ہم اس کی بات تک نہیں سننا چاہتے۔ نفرت کا اظہار ہے یہ، میں تیری بات نہیں سننا چاہتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ آگے نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی شکل تک نہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب وہ کافر دیکھتے تھے منہ پر دوسری طرف کر لیتے تھے یا کپڑا ڈال لیتے تھے اپنے چہرے کے اوپر کہ ہمیں اس کی شکل تک نہ دیکھیں۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے اصرار کیا شرک پہ، ڈٹے رہے، جمے رہے اپنے ایمان پہ، اپنے شرک پہ، اپنا جو آبائی دین تھا اس پہ جمے رہے، میری بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ 950 سال تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو، نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ کافروں کا کوئی ایک گھر بھی زمین پہ نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو ان کی نسلوں سے بھی کافر ہی پیدا ہوں گے، یا اللہ ان سب کو برباد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پکڑا ان کو اور ان کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا، اس لیے کہ وہ سارے ظالم تھے، شرک کرنے والے تھے، مشرک تھے، انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے ساتھ جو کشتی پہ سوار ہونے والے تھے ان کو بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے ہم نے اس واقعے میں بہت سبق چھوڑ دیا۔ اب آگے جتنے بھی انبیاء کے واقعات آئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ سبق یہی ہے کہ جو بات اللہ کے رسول کی مانے گا وہ دنیا میں بھی بچ جائے گا، آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اور جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس دنیا میں بھی وہ مصائب و آلام میں زندگی بسر کرے گا، بے چینی کی اور مصائب و آلام کی زندگی بسر کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کے طور پہ، اصول کے طور پہ بات بتا دی کہ تمہارے لیے سبق ہے اس بات میں، اگر چلو گے اللہ کے رسول کے راستے پہ تو تمہاری زندگی سکون میں ہوگی، راحت میں ہوگی، چین سے زندگی بسر کرو گے، اور اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی میں زندگی بسر کرو گے تو پھر تمہارے لیے تباہی اور ہلاکت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مختصر الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ انبیاء آئے، جو لوگ ایمان لائے وہ بچا لیے گئے، جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے تکذیب کی انبیاء کی ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ ہے خلاصہ اور یہ ہے سبق ان واقعات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی آسیب جن شیطان داخل ہوتا ہے تو کیا اس طرح کا واقعہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا ہے اور آج کل یہ بزنس بنا ہوا ہے؟ یہ جو ہے نا بالکل صحیح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کے جسم پہ، اور سیب بھی کہتے ہیں اسے، بعض اوقات جنات جو ہیں انسان کے جسم میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے، علاج جو ہے وہ کسی کتاب و سنت کے عالم آدمی سے کروانا چاہیے، اس لیے کہ بیشتر جو لوگ علاج کرنے والے ہیں وہ اس میں ایسے اعمال یا ایسی باتیں یا ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، حتیٰ کہ بعض جو مسلمان جنات ہیں ان سے بعض عامل مدد لیتے ہیں جنات کے اثر ختم کرنے کے لیے۔ اس بارے میں بھی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان جنات سے بھی اس معاملے میں اگر کوئی مدد لیتا ہے تو وہ بھی شرک ہے، اس لیے اس معاملے میں احتیاط تو بہت کرنی چاہیے۔ بعض عامل جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اس طرح کے معاملات کا یا ایسی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جو فی الواقع کتاب و سنت کے عالم ہیں اور اس پہ عامل ہیں۔ یہ اعلان ہے مکتب دعویٰ بطحا کی طرف سے تمام بالغان حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مکتب دعویٰ البتہ یہی جو مکتب ہے اسی کا ہے، تمام بالغان حضرات کو مطلع کرتا ہے کہ اس یعنی آج جمعہ سے نماز عصر کے بعد قرآن ناظرہ کی کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات اپنے قرآن کریم کی قرأت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ دفتر میں جناب شکیل صاحب سے رابطہ کریں۔ یہ اعلان ہے اس مکتب کی طرف سے، اچھا موقع ہے، جن کے پاس ٹائم ہے ان کو ضرور اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔